بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں اسرائیل کی بھیانک بمباری، خان یونس کے فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کی وارننگ، ایک اور ہاسپٹل نشانہ۔ زمینی لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی مرے، جملہ ہلاکتیں 75 ہو گئیں۔ حماس نے کہا 10 ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے کی بلنکن سے بات چیت، سویلین ہلاکتوں کو ٹالنے کے لیے اسرائیل پر امریکہ کا دباؤ۔ ڈیوڈ کیمرون امریکہ کا دورہ کریں گے، عہدیداروں سے غزہ اور یوکرین جنگوں پر بات چیت کریں گے۔ نتن یاہو کی مشکلیں بڑھیں، ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کا احتجاج، کرپشن کا مقدمہ شروع۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹ پڑنے سے 11 ٹورسٹ ہلاک، 12 لاپتہ۔ طوفان میچانگ سے چنئی میں عام زندگی الٹ پلٹ، نارتھ تمل ناڈو بری طرح متاثر، دفتر اور سکولز بند کر دیے گئے۔ طوفان کا تلنگانہ اور آندھرا میں اثر، ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا، موسم عہدیداروں نے کہا بارش ہوگی۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کی گڑبڑ، کارروائی ملتوی۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے خان یونس کے رہنے والے فلسطینیوں سے ایک بار پھر کہا ہے کہ وہ علاقے کو چھوڑ دیں جہاں ہزاروں فلسطینی کچھ ہفتوں سے پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسرائیل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پوری غزہ پٹی میں اپنے حملے تیز کر رہا ہے۔ حال ہی میں ایک ہفتے کی جنگ بندی ہوئی تھی، جس کے بعد لڑائی پھر سے شروع ہو گئی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ اس فوجی آپریشن کے ذریعے غزہ کے حماس حکمرانوں کا صفایا کرنا چاہتا ہے۔ حماس نے 7 اکتوبر کو اسرائیل اور یہودی بستیوں پر حملے کیے تھے، جن میں 1200 سے زیادہ اسرائیلی مارے گئے تھے۔ اس کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں ہزاروں فلسطینی جاں بحق ہوئے اور ملک کی زیادہ تر آبادی بے گھر ہوئی ہے۔ فلسطینی عہدیداروں نے بتایا کہ شجاعیہ علاقے میں 50 سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا گیا۔ اسرائیل پر دباؤ ہے کہ وہ حملوں میں اس بات کا خیال رکھے کہ سویلینز زد میں نہ آئیں، لیکن سویلین ہلاکتیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق 7 اکتوبر کے بعد سے 15,500 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 41,000 زخمی ہوئے ہیں۔ ان میں زیادہ تر عورتیں اور بچے ہیں۔ وزارت صحت کے ترجمان اشرف القدرہ نے بتایا کہ مرنے والوں اور زخمیوں میں 70% سے زیادہ عورتیں اور بچے ہیں۔ وزارت کے ترجمان نے بتایا کہ ہفتے کی صبح سینکڑوں فلسطینی ہلاک اور زخمی ہوئے، زیادہ تر مرنے والے اب بھی ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ فلسطین کے سول ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ پیر کی صبح اسرائیل کے حملے میں 3 امدادی کارکن ہلاک ہوئے۔ امریکہ، قطر اور ایجپٹ نے کہا کہ وہ لمبی جنگ بندی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ ہاسپٹلز لاشوں اور زخمیوں سے بھرے پڑے ہیں۔ بتایا گیا کہ ہفتے کے بعد سے 800 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتن یاہو کے ایک ایڈوائزر نے بتایا کہ اسرائیل سویلین ہلاکتوں کو ٹالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کوششیں کر رہا ہے۔ حماس کی فوجی شاخ نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں گھسنے والی 10 اسرائیلی گاڑیوں اور ٹینکوں کو تباہ کر دیا اور کئی اسرائیلی فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ القسام بریگیڈ نے کہا کہ اس کے مجاہدین نے قریبی فاصلے سے سپاہیوں پر حملہ کرتے ہوئے کئی سپاہیوں کو ہلاک اور زخمی کیا۔ القسام نے بتایا کہ الیاسین گرینیڈز کے ذریعے ٹینکوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کی سیکیورٹی سروس نے بتایا کہ وہ دنیا بھر میں حماس کا صفایا کرنا چاہتی ہے، بھلے ہی اس کے لیے کتنے ہی سال کیوں نہ لگیں۔ انہوں نے 1972 کے اولمپک کھیلوں کے دوران اسرائیلی ایتھلیٹس پر فلسطینیوں کے حملوں کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا میونچ ہے۔ اتوار کو اسرائیل کے ایک حملے میں حماس کے کمانڈر کو ہلاک کیا گیا۔ اسرائیلی عہدیداروں نے بتایا کہ حماس کمانڈر ہاشم خجازی کو 7 اکتوبر کے حملوں کے لیے ذمہ دار سمجھا جا رہا تھا۔
اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے کل رات کے حملوں میں حماس کے 200 ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی فوج نے مغربی کنارے میں کریک ڈاؤن جاری رکھتے ہوئے کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ 3 شہروں اور ریفیوجی کیمپوں میں یہ کارروائیاں کی گئیں۔ زیادہ تر گرفتار کیے گئے لوگ وہ ہیں جو پہلے بھی اسرائیل کے قیدی رہ چکے ہیں۔ کئی جگہوں پر جھڑپیں بھی ہوئیں۔ 7 اکتوبر کے بعد سے مغربی کنارے میں ایسے واقعات مسلسل پیش آ رہے ہیں۔ غازہ میں فلسطین ریڈ کریسنٹ کا ایک والنٹیئر ہلاک ہو گیا۔ غازہ پر تازہ حملوں میں جارڈن کا ایک شہری بھی مارا گیا۔ جارڈن کی وزارت خارجہ نے اس بات کی تصدیق کی۔ غازہ کے خان یونس میں اسرائیل شدید بمباری کر رہا ہے۔ جانی نقصان کے بارے میں فوری طور پر کچھ نہیں کہا گیا۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ اسرائیلی فوج غازہ کے ہاسپٹلز کو خاص طور پر نشانہ بنا رہی ہے اور چاہتی ہے کہ غازہ کا پورا ہیلتھ سیکٹر تباہ ہو جائے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس کے 3 سپاہی تازہ جھڑپوں میں ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی زمینی آپریشن شروع ہونے کے بعد سے مرنے والے اسرائیلی فوجیوں کی کنفرم تعداد 75 ہو گئی ہے۔ 7 اکتوبر کے حملوں میں زخمی ایک اسرائیلی کو مردہ قرار دیا گیا ہے۔ اسرائیلی عہدیداروں نے مرنے والے فوجیوں اور اس اسرائیلی کی پہچان کی۔ یروشلم کے قریب ایک ریفیوجی کیمپ پر اسرائیل کے دھاوے میں کم سے کم 5 فلسطینی زخمی ہوئے۔ فلسطین ریڈ کریسنٹ سوسائٹی نے یہ بات بتائی۔ اسرائیلی فوج نے یہ بات مانی کہ اس کے سپاہیوں کو پوری غزہ پٹی میں حماس کے فائٹر سے سخت مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے کہا کہ غزہ میں سیز فائر کی ضرورت ہے۔ انہوں نے امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ بلنکن نے جنگ شروع ہونے کے بعد سے کئی بار مڈل ایسٹ کا دورہ کیا ہے۔ بلنکن اور قطر کے وزیر اعظم نے مزید ہوسٹیجز کی رہائی کی کوششوں کے بارے میں بات چیت کی۔ انہوں نے غزہ میں امداد پہنچانے کے بارے میں بھی بات کی۔ اسرائیل میں حکومت پر ہوسٹیجز کی رہائی کے لیے دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ کئی ہوسٹیجز کے رشتہ داروں نے مظاہرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی قیمت پر ہوسٹیجز کو چھڑایا جائے۔ احتجاجی مطالبہ کر رہے ہیں کہ انہیں کیبنٹ سے ملایا جائے۔ اس دوران ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ 7 اکتوبر کے بعد سے غزہ کے آدھے سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا گیا یا انہیں نقصان پہنچایا گیا۔ امریکہ کا ایک ڈیلیگیشن اسرائیل پہنچا۔ معلوم ہوا کہ یہ ڈیلیگیشن وہی پیغام لے کر جا آیا ہے جو حال ہی میں دبئی میں ماحولیاتی کانفرنس COP28 کے دوران نائب صدر کملا ہیرس نے دیا تھا۔ کملا ہیرس نے کہا تھا کہ امریکہ فلسطینیوں کو بے گھر کرنے اور غزہ کی سرحدیں پھر سے کھینچنے کو قبول نہیں کرے گا۔ برطانیہ کے وزیر خارجہ ڈیوڈ کیمرون امریکہ کا دورہ کرنے والے ہیں۔ مڈل ایسٹ میں تناؤ کی کوششوں کے سلسلے میں یہ دورہ ہو رہا ہے۔ برطانیہ کے عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ ڈیوڈ کیمرون پچھلے مہینے تیزی سے پیش آنے والے واقعات کے دوران وزیر خارجہ بنے تھے۔ ڈیوڈ کیمرون 4 شنبے کو واشنگٹن پہنچیں گے۔ اس سے پہلے وہ برطانیہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں۔ واشنگٹن میں وہ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ اینٹونی بلنکن اور کانگریس کے ڈیموکریٹس اور ریپبلکنز کانگریس ارکان سے ملاقات کریں گے۔ وہ مڈل ایسٹ کے علاوہ یوکرین جنگ کے بارے میں بھی بات چیت کریں گے۔ غزہ کے جبالیہ علاقے کے کمال عدوان ہاسپٹل پر اسرائیل کے حملے میں کم سے کم 4 لوگ ہلاک ہو گئے اور 9 زخمی ہوئے۔ اس ہاسپٹل میں 10,000 سے زیادہ بے گھر فلسطینی پناہ لیے ہوئے ہیں۔ فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم نے بتایا کہ کل رات 60 فلسطینیوں کو مغربی کنارے میں گرفتار کیا گیا۔ 7 اکتوبر کے بعد سے گرفتار کیے گئے فلسطینیوں کی تعداد 3,540 ہو گئی ہے۔ تو اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نتنیاہو کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ جہاں ایک طرف ان پر اسرائیلی عوام خاص طور پر ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کی طرف سے دباؤ ہے، وہیں اب ان کے خلاف کرپشن کا کیس بھی شروع ہو گیا ہے۔ اسرائیل کے جسٹس منسٹر نے 7 اکتوبر کے واقعات کے بعد ایک ہنگامی حکم جاری کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمے پر روک لگا دی تھی، لیکن اب یروشلم کی ایک عدالت میں سنوائی شروع ہو گئی ہے۔ نتنیاہو کے خلاف کرپشن کے کئی الزامات ہیں۔ ان پر فراڈ، رشوت اور اعتماد توڑنے کے الزامات ہیں۔ نتنیاہو اسرائیل کے سب سے زیادہ عرصے تک عہدے پر رہنے والے وزیر اعظم ہیں۔ وہ اسرائیل کے عدالتی نظام کو بھی تبدیل کرنا چاہتے ہیں۔ اس مسئلے پر 7 اکتوبر کے حملے سے پہلے اسرائیل میں زبردست مظاہرے ہو رہے تھے۔ ایسا کہا جا رہا ہے کہ نتنیاہو اپنے آپ کو بچانے کے لیے عدالتی نظام سے کھلواڑ کرنا چاہتے ہیں۔ اب کچھ دوسری خبریں۔ انڈونیشیا کے ماؤنٹ میراپی میں آتش فشاں پھٹ پڑنے سے 11 ٹورسٹ ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ 12 دوسرے ٹورسٹ لاپتہ ہیں، ان کی تلاش جاری ہے۔ علاقے میں جس وقت آتش فشاں پھٹ پڑا 75 ٹورسٹ یا ہائیکرز وہاں تھے، لیکن ان میں سے زیادہ تر حفاظت کے ساتھ واپس آ گئے۔
طوفان میچانگ کی وجہ سے چنائی اور دوسرے مقامات پر زبردست بارش ہو رہی ہے۔ خراب موسمی حالات کی وجہ سے فلائٹ بھی متاثر ہو رہی ہیں اور چنائی ایئرپورٹ کے رن وے کو بند کر دیا گیا ہے۔ چنائی اور آس پاس کے ضلعوں میں رات بھر تیز بارش ہوئی۔ میناکمبکم میں 196 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ چنائی میں بارش کی وجہ سے کم 2 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ کئی جگہ پانی جمع ہو گیا ہے، سکولز بند کر دیے گئے ہیں۔ طوفان میچانگ کی وجہ سے تلنگانہ میں بھی ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ حیدرآباد میں موسم سرد ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں راجیو گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر فلائٹ متاثر ہو رہی ہیں۔ عہدیداروں نے تلنگانہ میں تیز بارش کی پیش قیاسی کی ہے۔ نارتھ تمل ناڈو میں کئی مقامات پر عام زندگی پٹری سے اتر گئی۔ دفتروں اور اسکولوں کو 5 دسمبر تک بند کر دیا گیا۔ اس سیلاب سے 2015 کے چنئی کے سیلاب کی یاد تازہ ہو گئی ہے۔ آندھرا پردیش کے تمام ساحلی ضلعوں میں بھی ریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع ہوا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ پارلیمنٹ عوام کی خواہشات کو پورا کرنے اور ایک ترقی یافتہ انڈیا کی بنیاد رکھنے کے لیے اہم پلیٹ فارم ہے۔ وزیر اعظم پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے۔ انہوں نے تمام ارکان پارلیمنٹ سے کہا کہ وہ بلز پر بحث میں حصہ لیں۔ سرمائی سیشن کے پہلے دن لوک سبھا اور راجیہ سبھا کی کارروائی متاثر رہی۔ اپوزیشن کی گڑبڑ کی وجہ سے کارروائی کو ملتوی کرنا پڑا۔ کئی اپوزیشن ارکان پارلیمنٹ نے لوک سبھا کی ایتھکس کمیٹی رپورٹ پر حیرت کا اظہار کیا، جس میں ترنمول کانگریس رکن پارلیمنٹ مہوا موئترا کو پیسے لے کر سوال کرنے کے معاملے میں ایکسپیل کرنے کی سفارش کی گئی، لیکن اس رپورٹ کو پیر کو پیش نہیں کیا گیا، حالانکہ یہ معاملہ ایجنڈے میں شامل تھا۔ میزورم کے الیکشنز میں زورم پیپلز موومنٹ نے کامیابی حاصل کی ہے۔ پارٹی نے 27 سیٹیں حاصل کی۔ حکومت میزو نیشنل فرنٹ کو یعنی جو برسر اختراع جماعت ہے اسے 10 سیٹیں ملیں۔ بی جے پی نے 2 سیٹیں جیتیں جبکہ کانگریس کو 1 سیٹ حاصل ہوئی۔ خود چیف منسٹر زورم تھانگا آئزوال ایسٹ حلقے سے ہار گئے ہیں۔ ایک دن پہلے مدھیہ پردیش، راجستھان، چھتیس گڑھ اور تلنگانہ میں ووٹوں کی گنتی ہوئی تھی، لیکن الیکشن کمیشن نے عوامی نمائندگیوں پر میزورم کے ووٹوں کی گنتی ایک دن کے لیے بڑھا دی تھی، کیونکہ نارتھ ایسٹ کی ریاست میں اتوار کا دن بہت اہم ہوتا ہے۔ میزورم میں 40 اسمبلی سیٹوں کے لیے 7 نومبر کو ووٹ ڈالے گئے تھے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں۔ غزہ میں اسرائیل کی بھیانک بمباری، خان یونس کے فلسطینیوں کو علاقہ چھوڑنے کی وارننگ، ایک اور ہاسپٹل نشانہ۔ زمینی لڑائی میں 3 اسرائیلی فوجی مرے، جملہ ہلاکتیں 75 ہو گئیں۔ حماس نے کہا 10 ٹینکوں کو تباہ کر دیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے کی بلنکن سے بات چیت، سویلین ہلاکتوں کو ٹالنے کے لیے اسرائیل پر امریکہ کا دباؤ۔ ڈیوڈ کیمرون امریکہ کا دورہ کریں گے، عہدیداروں سے غزہ اور یوکرین جنگوں پر بات چیت کریں گے۔ نتن یاہو کی مشکلیں بڑھیں، ہوسٹیجز کے رشتہ داروں کا احتجاج، کرپشن کا مقدمہ شروع۔ انڈونیشیا میں آتش فشاں پھٹ پڑنے سے 11 ٹورسٹ ہلاک، 12 لاپتہ۔ طوفان میچانگ سے چنائی میں عام زندگی الٹ پلٹ، نارتھ تمل ناڈو بری طرح متاثر، دفتر اور سکولز بند کر دیے گئے۔ طوفان کا تلنگانہ اور آندھرا میں اثر، ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا۔ موسم عہدیداروں نے کہا بارش ہوگی۔ پارلیمنٹ کا مانسون سیشن شروع، لوک سبھا اور راجیہ سبھا میں اپوزیشن کی گڑبڑ، کارروائی ملتوی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شیڈول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔